ہم نے جہیز کو کیا بنا لیا، بڑا خطرناک کر دیا۔ علماء ٹیم میٹنگ کرتے ہیں، تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن نہ کوئی تنظیم کو ماننے تیار ہے، نہ کوئی کسی کی میٹنگ کو ماننے تیار ہے۔ لینے والا بھی دینے والا بھی، اگر لینے والا کچھ نہیں کہہ رہا تو دینے والا بہت آگے ہے۔ اور میرے بھائیوں کان کھول کر کے سنو، اگر بیٹیوں کو دینا چاہتے ہو تو ان کے حصے دے دو، بیٹیوں کو دینا چاہتے ہو ان کا حق دو۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ نے جہیز کتنا بھی دے دیا، بیٹی کے حق سے ادا نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کا حصہ بانٹ کے نہ۔ یہ مسئلہ ہے، آپ فتویٰ بریلی شریف سے، جامعہ نعیمیہ سے لے آنا، جو میں کہہ رہا ہوں یہی آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حق سے ادا نہیں ہو سکتے، آپ کہیں گے ہم نے بیٹی کو گاڑی تو دے دی، نہیں ہوں گے نہ، جب تک کہ بانٹ کر نہ دیں حق اس کا۔ کون دے رہا بانٹ کے؟ جہیزوں میں اس سے زیادہ دے دے رہے ہیں، کہو ہم حق بانٹ کر دیں گے بیٹی کا، لیکن ہم اس طرح سے نمائش کر کے جہیز نہیں دیں گے۔ باپوں کو موٹر سائیکلیں دی جا رہی ہیں لڑکے کی، بچولیا کو دیا جا رہا ہے، جنہیں کیا کیا، بوڑھی ماں کو کیا کیا دیا جا رہا، پورے محلے کے جو ہے کپڑے، پوری رشتہ داری کے کپڑے پھر۔ بھائی خدا را اس نکاح کو جتنا ہو سکے آسان کرو۔ میرے نبی کے نکاح کا تو یہ حال ہے، جلسے میں آنے والوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، مدینہ شریف میرے نبی پہنچے ہیں تو مدینے میں یہ حال ہے کہ بڑی تیزی سے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جس کا نام ہے ام سلمہ، کلمہ پڑھ لیا ہے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی ہے۔ ام سلمہ شادی شدہ عورت ہے، شوہر پہلے چلا گیا 1.5 سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ، ام سلمہ 1.5 سال کے بعد جا رہی ہے مدینہ۔ چھوٹا سا بچہ تھا ان کا، دودھ پیتا، مکہ والوں نے چھین لیا۔ جب یہ ہجرت کے لیے نکلی نا تو ان سے کہا اس بچے کو نہیں لے کے جانے دیں گے، اگر تجھے جانا ہے تو بغیر بچے کے جانا پڑے گا۔ کہنے لگی اگر بچے کی قربانی دینا پڑے نبی کی خاطر تو مجھے قبول ہے، مگر مدینہ جا کے رکھوں گی۔ سبحان اللہ، بچہ دے دیا لیکن مدینہ جاؤں گی۔ 1.5 سال پہلے ام سلمہ کا شوہر چلا گیا تھا، 1.5 سال کے بعد مدینہ گئی۔ لوگوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، دودھ پیتا بچہ اگر چھوڑو گے تو تمہارا دل کیا کہے گا، لیکن نبی سے محبت ایسی ہے کہ بچے کو بھی چھوڑ دیا، نبی کے خاطر ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی۔ سبحان اللہ بولو، مدینہ چلی گئی۔ ہمارے ہاں تو جہیز خالی کی خرافاتیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ ایک غریب کی شادی خرافاتوں میں ہو جائے۔ شادیوں میں پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں 20-20 ہزار کے، تو صحیح بتا رہا ہوں میں، آتش بازیاں چل رہی ہیں بڑی خطرناک۔ مسجد میں ایک بھی پیسہ نہ دے گا، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پٹاخے پھوڑنے مسجد میں دے دو، یہ ان پٹاخوں کے پیسے، پٹاخے، ڈرون والا کیمرہ آئے گا، وہ اڑنے والا وہ ویڈیو بنا گا۔ جب دلہن کی بدائی ہوگی تو چھت پہ چڑھ کے پیسے پھینکے جائیں گے۔ کیوں؟ اگر پیسہ زیادہ ہے، میں منع نہیں کر رہا پیسے دینے، تم تو 1 لاکھ کی گڈی دلہن والوں کو دے دو، کیا دو تمہارے گاؤں میں جتنے غریب ہیں ہماری طرف سے دلہن کا صدقہ سمجھ کے بانٹ دینا۔ تم تو 1 لاکھ کی گڈی دو، میں منع تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے گنڈوں کی طرح اوپر چڑھ کر، اوپر چڑھنے کے بعد میں برسا جا رہے ہیں۔ کوئی بزرگ کا پیر دب گیا بیچارہ، وہ بزرگ گر گیا، کتنوں کے دوپٹے چھن گئے، کسی کے دامن پھٹ گئے، کسی کے گلے کا چاک ہو گئے، اس لیے کہ جب پیسے لوٹتے ہیں اور لوٹتی ہیں تو پھر پردے نہیں دیکھے جاتے، پھر گریباں نہیں دیکھے جاتے، پھر حجاب نہیں دیکھے جاتے، پھر دوپٹے نہیں دیکھے جاتے، پھر بڑھاپا نہیں دیکھا جاتا، پھر جوانی نہیں دیکھی جاتی، سب گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ یار یہ خوشی ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اگر واقعی تجھے خوشی کا اظہار ہے تو 1 لاکھ کی گھنٹی دے، لڑکی کے بھائی کو دے، لڑکے کے بھائی کو دے، کہہ دے یہ 1 لاکھ روپے کوئی غریب بیٹی ہو اس کے نکاح میں لگا دینا۔ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر کہہ رہے ہیں صاحب ہم تو دکھانا، کس بات کا؟ کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس مجھے بتاؤ، کیا قارون سے زیادہ پیسہ ہے؟ 70 اونٹ قارون کے خزانے کی چابیاں لے کے چلتے تھے۔ کتنا پیسہ تمہارے پاس؟ جب اس کا نہ رہا تو تمہاری کی کیا اوقات ہے؟
چند پیسے آ گئے تو میاں کپڑوں میں سے نکلا، گھوم رہا، کپڑوں میں سے نکلا، اب کپڑوں میں نہیں آ رہا. صحیح بتا رہا ہوں میں، کپڑوں میں نہیں آ رہا. غریب تو یوں کپڑا نہیں پہن پا رہے کہ ان پہ پیسے نہیں ہیں، اور امیر آیا تو امیر تو خود ننگا گھوم رہا. جتنی امیری آئی ان کے گھر کی خواتین کے کپڑے اتنی شارٹ ہو گئے. یہ ذہنی غریب ہے. خبردار جو پیسے کی لٹس کی تم نے، جو پیسہ لٹایا تم نے، وہ کسے دکھایا تم پہ کتنا پیسہ ہے؟ لاؤ مسجد بنواؤ. زیادہ پیسہ تو زیادہ پیسہ تو 2 نکاح کرا دو غریب بچیوں کے. اگر زیادہ پیسہ تو مدرسہ بنوا دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شادیوں میں آتش بازیاں ہو رہی ہیں. اچھا اگر دولہا مان جائے تو دولہے کے دوست نہیں ماننے ہیں نا. یہ بدماشی ساری دکھا رہے ہیں. عجیب مسئلہ ہے. دوستی بھی عجیب ہے. ایک شادی ہوئی، دولہا کو میں نے منا لیا، مان گیا. میں نے نچا کا نہیں بولا، نہیں نچاؤں گا، ذرا مان گیا میری بات، لیکن دوست نہیں مانا. وہ بیچارہ مان رہا، ہاتھ جوڑ رہا، بھائی رہنے دو بھائی، میں نے مفتی صاحب سے وعدہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن میاں دوست مان رہا ہے. اسی لیے تو دوستی کرو دیکھ بھال کے کرو. اونے پونوں سے دوستی ہی مت کرو نا، ان ٹپوریوں سے مت کرو دوستی. دوستی کرو تو دیکھ کے کرو، نیکوں سے کرو، تاکہ کوئی معاملہ ہو، کوئی مشورہ دے تو اچھا دے، کام کرے تو اچھا کرے. ارے تیرا سچا دوست وہ ہے جو تیرے مرنے کے بعد، دیکھیے ایک ہے شادی اور ایک ہے میت، ایک ہے تاریخ پیدائش. تاریخ پیدائش بھی برتھ ڈے، اسے بھی تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس برتھ ڈے پہ بھی مرا پھر رہا. اس برتھ ڈے پہ بھی، اس برتھ ڈے پہ بھی پورے گھر میں پھکنے لگا کے، غبارے لگا کے، بیلون لگا کے پورے گھر میں ظالم لڑکیوں کو نچا رہا. کیا ہو رہا ہے کہ برتھ ڈے ہو رہا ہے. من کا رکا رہے تو برتھ ڈے تو ہو رہا ہے. بسم اللہ کام تیرے برتھ ڈے جو یہ سال ہے نا، یہ ختم ہوا، بڑا نہیں ہے یار. جو تم ناچ رہے ہو، تم جو خوش ہو رہے ہو، کیوں ہو رہے ہو خوش؟ کہ برتھ ڈے، تو یہ جو سال آیا ہے یہ تیری زندگی کا ختم ہوا ہے کہ یہ بڑھ گیا؟ یار تمہاری 60 سال کی زندگی تھی، 20واں برتھ ڈے منا رہے ہو تو 20 سال کم ہوئے کہ بڑھے؟ آپ کے یہاں بڑھتے ہیں کیا؟ کم ہوئے نا. تو خوشی کس بات کی یار؟ خوشی کس بات کی؟ آج برتھ ڈے میں غیر مسلم تو غیر مسلم، یہ عیسائیوں کا طریقہ تو کیک کاٹا جائے گا، اس میں موم بتیاں جل رہی ہیں. جتنے سال کا ہو گیا اتنی موم بتی جلائی جا رہی ہے. میں نے کہا چلا موم بتی جلا رہا، وہ اتنی موم بتیاں کم ہو گئی. 20 سال کا ہو گیا 20 جلا رہا، 30 سال کا ہو گیا 30 جلا رہا، 25 سال کا ہو گیا 25 جلا رہا. جلا کتنی بھی لے، 1000 کیوں نہ جلا لے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ. جلا کتنی جلائے گا موم بتی؟ اللہ جس دن تیری موم بتی گل کرے گا، خدا کی قسم ایک سانس نہ لینے دے گا. اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آئے گی، یہ آکسیجن کے سلنڈر کام نہ آئیں گے، یہ وینٹیلیٹر کام نہ آئیں گے، یہ آئی سی یو کے کمرے کام نہ آئیں گے، یہ اسپیشل ڈاکٹر کام نہ آئیں گے. جب موت آئے گی تو نہ برتھ ڈے منایا ہو تب بھی ایک سانس نہیں پڑ سکتی، نہ منایا ہو تب بھی نہیں پڑ سکتی.